اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواہ ابن ماجہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دیں. فائدہ یعنی آج دنیا میں اندھیری رات میں مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا. آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک چمکتا ہوا نور اور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ہوگی. ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اور بے فکر اور لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے. ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا مسجدوں کو آباد کرنے والے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب میں زیادہ ناپسند بازار ہے. ایک حدیث میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں. ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ انما یعمر مساجد اللہ. یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. اب سوچ لیں کہ ہم لوگ کتنا مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں. مسجد تو بنا لی ماشاءاللہ شاندار، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ جی اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ کیا واقعی ہم مسجد کو آباد کرنے والے ہیں؟ اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، فکر کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ کالونی کے اندر سب مسلمان ہیں، سب اپنے بھائی ہیں، لیکن مسجد کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو مسجد میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور تم اسے ریگولر دیکھ رہے ہو، کنٹینیو دیکھ رہے ہو کہ وہ مسجد آتا ہے اور جاتا ہے، تو تم کیا کرو؟ اس شخص کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ یہ شخص ایماندار ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کا تعلق مسجد سے ہے، اللہ کے گھر سے ہے، جو کہ اللہ کو سب گھروں میں سب سے زیادہ پسند ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ شخص جب مسجد آنے کو پسند کرتا ہے تو دنیا کی ہر چیزیں جو پسند کرے گا اچھی پسند کرے گا. جی تو اسی لیے ہم سب مسجدوں کو آباد کریں، فکر کریں کہ آج ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں. اگر اللہ کا گھر ویران ہوگا تو اللہ کا گھر بستی والوں کو بددعائیں دے گا. جی اب آپ سوچیں کہ اگر جب اللہ کا گھر بددعائیں دے دے، جب اللہ رب العزت کا گھر بستی والوں کو، علاقے والے کو، شہر والوں کو بددعائیں دے دے، تو آپ سوچیں وہ بددعا لگے گی یا نہیں لگے گی؟ جی اللہ کا گھر ہے، اللہ کو یہ گھر پسند ہے، اور جب اللہ کا پسندیدہ چیز جب اللہ سے مطالبہ کرے کہ اللہ یہاں کے لوگ مجھے آباد نہیں کر رہے، یہاں کے لوگوں کو صبح کے وقت ان کو سونا پسند ہے، تیرے گھر میں آنا پسند نہیں ہے، تو آپ سوچیں اللہ کیا کریں گے؟ جی یا مسجدیں یہ کہیں گی اللہ یہاں کے لوگ جب اذان ہوتی ہے
مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا بندے اللہ کے گھر میں، حی علی الفلاح، تاکہ تو کامیاب ہو جائے۔ اللہ کا گھر جب یہ کہے میرے اللہ، تیرا مؤذن، تیرا منادی یہ پکار کر ان کو بلاتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں مست ہوتے ہیں اور تیرے گھر کی طرف نہیں آتے، اے اللہ تو ان سے بدلہ لے۔ تو آپ سوچیں پھر ہمارا کیا ہوگا جی؟ پھر ہم پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے جی؟ جتنی خیر ہیں وہ مسجدوں میں اترتی ہیں، اور جو شخص مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ خیر انہی کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت آتا ہے وہ خیر لے کر جاتا ہے جی۔ آپ سوچیں ہم صبح کے وقت کتنے لوگ ہیں جو اپنے بستروں کو چھوڑ کر جی، اپنی نیند کو قربان کر کے صبح کے وقت اذان کے میں ایک اسپیشل جملہ جوڑا گیا جی۔ کیا جملہ ہے؟ کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے باوجود ہم کھراٹے مار کے سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے گھر میں جائیں، ہم اللہ سے مانگیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، امت کے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ تو اس کی فکر کون کرے گا جی؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ایمان والوں کا ہر کام ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان والوں کا ہر کام سنجیدگی کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان والے بے ڈھنگ نہیں ہوتے، ایمان والوں کا ہر کام سنجیدگی کے ساتھ، اطمینانیت کے ساتھ، مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ مسجد میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد آتے ہیں اور جاتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ آپ سوچیں ہماری مسجدیں خالی ہیں، اللہ کا گھر خالی ہے تو یہ گھر بد دعائیں دے گا، جب بد دعائیں لگے گی تو خدائے پاک کی قسم انسان پریشان ہوگا، پھر پیسے آ کر بھی نیند نہیں آئے گی جی، مال آ جائے گا لیکن سکون نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو سکون جوڑا ہے وہ سکون اللہ کے ذکر میں، وہ سکون اللہ کے گھر میں ہے۔ اب ہم ایئر کنڈیشن میں تلاش کریں، وہ سکون کو اے سی میں تلاش کریں تو ملے گا جی؟ آپ دیکھیں کہ جو سوسائڈ کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے ایکٹر جی، جن کا رہنا اے سی میں، جن کا کھانا اے سی میں، جن کا ٹوائلٹ جانا اے سی میں، جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ لگتی ہوگی، باقی تو پورا اے سی ہے جی۔ جہاں وہ کثرت کرتے ہیں وہ جگہ اے سی ہے، اس کے باوجود پنکھے میں لٹک کے مر گئے۔ کیا وجہ ہے؟ سکون نہیں تھا۔ سکون کا جو تعلق ہے وہ دراصل کسی اور چیز سے ہے، اور وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے بندو اگر سکون چاہیے، آرام چاہیے، قلب کو اطمینان چاہیے تو پھر تمہیں اللہ کے گھر کی طرف، اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آنا پڑے گا اور تمہیں اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اب آپ سوچیں کہ ہم اس کی فکر کرتے نہیں کرتے؟ کرتے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، نہیں کرتے تو سوچنے کی بات ہے ایسا کیوں ہے؟ کیا بات ہے کہ اللہ نے ہمیں محروم کر دیا مسجدوں سے؟ کیا بات ہے؟ لاک ڈاؤن کا وقت تھا تو لوگ تڑپ کر اور چھڑپ کر اور فکر میں تھے کہ کیا بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجدوں سے دور کر دیا جی۔ آپ دیکھیں منع کرنے کے باوجود لوگ آتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد آپ اگر جائزہ لیں تو نمازیوں کی تعداد کم ہوئی ہے، بڑی نہیں ہے جی، بہت کم ہوئی ہے۔ مسجدیں دارالفلاح کے اندر بتا رہے تھے مولانا، اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، اور 2 صف لوگ نہیں آتے، 2 صف لوگ نہیں آتے۔ ہماری مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ 2 سے 4 صف ہو جاتی ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجدیں فل ہوں، اوپر کا حصہ فل ہو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھو، اس لیے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے، اس کو چھوڑ رہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مسجدوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، بعض دفعہ نماز کھڑی ہونے کو ہوتی ہے اور توفیق نہیں ملتی کہ آ جائے، یعنی دل اتنے کالے ہو گئے۔ اللہ نے ہمارے دلوں پر ایسا مہر لگا دیا کہ ہم مسجد کو نہیں آ سکے جی۔ تو اس پر ہمیں اور آپ کو غور اور فکر کرنے کی بات ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب یہ ارادے کریں کہ جتنے ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں یہ وہ ہوں جو نمازی ہوں جی، اس بات کی فکر کریں۔ ہمارے ساتھ ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو جو نمازی ہو، اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں سے لین دین ہو جو نمازی ہو، غیر نمازیوں سے ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں پورا علاقہ کیسا بدلے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔